ایک صاحب میرا سوال تھا کہ کیا مرد معلم کا بالغ بچوں کو پڑھانا جائز ہے اور مسجد میں بچوں کو پڑھانا کیسا ہے؟ دو سوال ہے. ایک سوال مرد معلم کا بالغ بچیوں کو پڑھانا، دوسرا سوال بچیوں کو مسجد میں پڑھانا. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس سے پہلے بھی غالباً اس اسٹریم میں اس پر ہم بات کر چکے ہیں. دیکھیے، پردے کے جو مسائل ہیں، عورتوں کے پردے کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا تعلق فقہا کی زبان میں اگر کہیں تو محرم تحریم الوسائل ہے. محرم تحریم الوسائل کا مطلب دیکھیے، ایک ہوتا ہے محرم تحریم الوسائل، ایک ہوتا ہے محرم تحریم المقاصد. محرم تحریم الوسائل کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز فی نفسی ہی غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ چیز ایک حرام کام کا وسیلہ بننے والی ہے، اس لیے اسے حرام قرار دیا گیا ہے. کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ الوسائل لہا احکام المقاصد، یا ایک قاعدہ ہے کہ الغایہ لا تبرر الوسیلہ، ایک قاعدہ ہے کہ ما یؤدی الی الحرام فہو حرام. ان تمام قواعد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی راستے پر چل رہے ہیں، راستہ چاہے جتنا صاف ستھرا ہو، اچھا راستہ ہو، لیکن وہ راستہ آپ کو غلط منزل تک اگر لے جاتا ہے تو اس راستے پر چلنا حرام ہے، کیونکہ راستہ وسیلہ ہے، منزل مقصد ہے. تو اگر کسی اچھے راستے پر چل کر کے آپ غلط منزل تک پہنچ رہے ہیں تو اس راستے پر چلنا بھی حرام ہے. اور یہ صرف ہماری شریعت کا اصول نہیں ہے، یہ دنیا کے کسی بھی عاقل سے، یہاں تک کہ جو دین کو مانتا بھی نہیں ہے، اس سے بھی آپ پوچھو گے تو یہی کہے گا کہ ہر وہ راستہ جو آپ کو غلط منزل تک لے جائے، وہ اس راستے پر چلنا یہ درست نہیں ہے. تو پردے کے جو مسائل ہیں ان کا تعلق اسی سے ہے، محرم تحریم الوسائل. ایسا اس لیے کہ جیسے ایک عورت ہے، اجنبی عورت، وہ بھی ایک انسان ہے، آپ بھی ایک انسان ہو. دو انسانوں کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے کے سامنے آنا یا ایک دوسرے سے بات کرنا، اس میں تو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. بھئی جیسے آپ ایک انسان ہو وہ بھی ایک انسان ہے، دقت اس میں نہیں ہے. دقت وہ جو چیز بعد میں ہونے والی ہے، آپ کا ملنا جلنا، آپ کا بات کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، آپ آپس میں اختلاط ہونا ایک دوسرے کے ساتھ، اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ نتیجہ غلط ہے، اور اس کی وجہ سے یہ چیز حرام ہے، یہ وسیلہ بن رہی ہے اس غلط کام کا. تو سب سے پہلے بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ محرم تحریم الوسائل ہے. اب اس قاعدے کی روح سے ہر وہ کام، ہر وہ انٹریکشن جو اجنبی مرد اور اجنبی عورت کے درمیان ہو اور وہ غلط نتیجے تک لے جا سکتا ہو، اس میں بہت زیادہ امکان ہو غلط نتیجے تک جانے کا، فساد کا، فتنے کا خوف ہے، وہ حرام ہوگا. یہ اصولی بات ہے. اس میں ہم یہ تعین نہیں کریں گے کہ دیکھنا صرف، یا صرف پڑھانا، یا صرف ملنا جلنا، ہر وہ کام جو مرد عورت کے درمیان فتنے کا باعث بنے وہ کام حرام ہے اس قاعدے کی روح سے، اور اسی پر بنیاد ہے پردے کے مسائل کا. اب اس سے آپ مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی مرد کا، اجنبی مرد کا، اجنبی عورتوں کو تعلیم دینا، تدریس کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں. ظاہر ہے تدریس ایک ایسا عمل ہے جس میں انٹریکشن ہوتا ہے، ضروری ہے. جو لوگ بھی پڑھے ہیں یا پڑھاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بغیر انٹریکشن کے یہ چیز ممکن نہیں ہے، یا اگر ممکن بھی ہوگا تو اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کیا عورت کی آواز مرد کے لیے پردہ ہے؟ عورت کی آواز کا پردہ ہے کہ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتی؟ صحیح بات یہ ہے کہ عورت کی آواز کا حقیقت میں، اصل میں پردہ نہیں ہے. پردہ کب تک نہیں ہے؟ جب تک یہ وسیلہ نہ بنے، جب تک یہ فتنے کا، فساد کا، حرام کاری کا، جب تک یہ وسیلہ نہ بنے تب تک پردہ نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے امہات المومنین کو خطاب کر کے فرمایا کہ جب اجنبیوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو اپنی آواز کو نرم بنا کر کے بات نہ کرو. کیوں ایسا کہا گیا؟ قرآن میں بتا دیا گیا ایسا اس لیے نہ کرو کیونکہ جب نرم گفتگو ان سے کرو گی تو بہت سارے بیمار دلوں کے لوگ جو ہیں ان کے دل میں فتنہ پیدا ہوگا، کیونکہ یہ وسیلہ بنے گا. تو عورت کی آواز کا مرد کے لیے اصلاً پردہ نہیں ہے. حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت وہ بات کر سکتی ہے قدر ضرورت، لیکن نیچرل آواز میں. اگر اس بات کرنے کے دوران کوئی ایسا انٹریکشن ہو رہا ہے، کوئی ایسا تعلق بن رہا ہے
جو فتنے کا سبب بنے گا تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب تدریس کا جو مسئلہ ہے، اگر عرض واقع پر زمینی جو حقیقت ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے آسانی کے ساتھ کہ بغیر آپس میں انٹریکشن کے تدریس کا عمل یہ ممکن نہیں ہے۔ تو سامنے بیٹھ کر کے پڑھنا پڑھانا، اس پر باقاعدہ شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین اور بہت سارے علماء، بڑے بڑے لجان علمیہ کے فتاوی موجود ہیں ادلہ کے ساتھ کہ یہ جائز نہیں ہے، صرف ایک صورت میں جائز ہے، جب ایسے معلمات نہ ملیں جو عورتوں کی تدریس کریں، جب ایسی معلمات نہ ملیں اور دین سیکھنا بھی واجب ہے، ایسی صورت میں بقدر ضرورت مرد عورتوں کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اس بات کی رعایت ہونی چاہیے کہ حد درجہ پردے کا اہتمام کیا جائے اور غیر متعلق باتوں میں داخل نہ ہوا جائے، مطلب مکمل طور سے احتیاط کیا جائے، صرف معاملہ تدریس تک رہے۔ یہ اس وقت مجبوری کی صورت میں جب معلمات نہ مل رہی ہوں تب یہ صرف اسی صورت میں جائز ہے، ورنہ یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں کہہ دوں کہ کئی سارے لوگ کہیں گے کہ بھائی معلمات نہیں ملتی ہیں، اتنی صلاحیت والی معلمات نہیں ملتی ہیں جن سے ہماری تدریس کی ضرورت پوری ہو سکے، تو ہم کیا کریں؟ پھر تو ہماری حاجت ہے۔ تو اس پر میرا سوال یہ ہے کہ میرے خیال سے 50 سال یا اس سے کچھ کم عرصہ ہوا ہے ہمارے ہاں جو نسواں مدارس ہیں ان کو قائم ہوئے، تقریباً اسی کے آس پاس 30 سال 40 سال 50 سال، اتنی مدت گزر گئی، آپ ایسی صلاحیتیں کیوں نہیں پیدا کر سکے جو بچیوں کی تدریس کریں اور ہمیں مردوں کی ضرورت نہ پڑے؟ اور اگر ایسی صلاحیتیں نہیں پیدا ہو رہی ہیں تو کیا آپ نے کبھی اس پہ غور کیا؟ دراصل آپ کے یہاں یہ کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، جب آپ اس کو پریشانی سمجھیں گے تب اس کے حل کے لیے آپ غور کریں گے، لیکن آپ کا کام تو چل رہا ہے، جو ہے آپ اس پر غور کیوں کریں گے؟ تو لہٰذا یہ کہنا کہ ہماری حاجت ہے، بھائی حاجت یہ کب تک، قیامت تک اس کو حاجت بنائے رکھیں گے؟ اگر کل یہ حاجت تھی تو آج یہ حاجت ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ تو بہرحال یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو تعلیم علماء کے میدان میں ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو شریعت کے احکام ہیں ان احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ نیک کام ہونا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ اور بھی ہو سکتا ہے، اصل میں یہ موضوع بہت بڑا موضوع ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اس کا ایک طریقہ میری نظر میں ایک اقتراح یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جب تک یہ معلمات سے ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور ہماری مجبوری ہے مرد حضرات سے تدریس کروانا، موجودہ زمانے میں اس کا بہترین حل یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ماشاءاللہ جو ہے ٹیکنالوجی اتنی عام ہو چکی ہے، آپ ٹیکنالوجی کا سہارا لے سکتے ہیں۔ آپ کلاس روم بنوائیں بچیوں کے لیے علیحدہ، بہترین ہائی ٹیک، اور استاذ کے بیٹھنے کی جگہ آپ تھوڑا سا اس سے کہیں الگ رکھیں، باقاعدہ کیمرے لگے ہوں، مائک سسٹم اچھا ہو، اور وہاں سے استاذ پڑھائے۔ اس کے بہت سارے مطلب انتظامات کے بہت سارے پہلو ہیں، وہ تمام سب کیے جا سکتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اگر ایسا کیا جائے تو یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اور میں نے ایسا دیکھا ہے سعودیہ کے اندر باقاعدہ اس چیز کی تطبیق کی جا رہی ہے کہ مرد حضرات بھی پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے ماہرین فن ہیں، ظاہر ہے ان سے بھی فائدہ ہونا چاہیے عورتوں کو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ انتظام جب کرنے جائیں گے تو اس پہ ٹھیک ٹھاک بجٹ خرچ ہوگا، تو آپ جانتے ہیں بجٹ کا مسئلہ کیا ہے، بہت سارے لوگ نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ بجٹ وہاں پر خرچ ہو جائے گا تو پھر دوسری جگہ پر کیسے ہوگا؟ ورنہ یہ کیا جا سکتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور بہت اچھے انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل شیخ، اس میں دوسرا تھا یہ کہ بالغ بچوں کا مسجد میں پڑھنا اگر معلمہ ہی ہو، اب بالکل جائز ہے۔ دیکھیے جس طرح سے مردوں کا مسجد میں پڑھنا جائز ہے اسی طرح عورتوں کا بھی مسجد میں پڑھنا جائز ہے۔ آپ ایک عمومی قاعدہ سمجھیے کہ جو چیز مردوں کے لیے جائز ہے وہ عورتوں کے لیے جائز ہے جب تک اس پر الگ سے دلیل نہ آ جائے کوئی۔ تو جب مردوں کا مسجد کے اندر پڑھنا جائز ہے تو عورتوں کا بھی مسجد میں پڑھنا جائز ہے، لیکن اب اس کے لیے بھی شروط اور ضوابط ہیں۔ عورت کا اپنے گھر سے نکل کر جانا، پردے کے ساتھ جائے،
شوہر کی اجازت سے جائے یا جو بھی اس کا ولی ہے اس کی اجازت سے جائے, وہاں پر بہترین اچھے سے پردے کا انتظام ہو. اس طرح سے اگر عورت حالت پیریڈ میں ہے تو پھر وہ نہ جائے, اس کے لیے پھر کچھ الگ سے بندوبست ہو اس کا. تو ان تمام شروط کے ساتھ بالکل جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی شکریہ, جزاکم اللہ. جی بہت بہت شکریہ اس ٹیم جوائننگ کے لیے.